السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ جانے مزید میری زندگی میں اور کتنے دن فاقوں کے ساتھ گزرنے تھے۔ آج مجھے مسلسل دوسرا دن تھا، گھر میں کچھ نہ تھا۔ میں باسی روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی تاکہ میری زندگی کے دن گزر جائیں، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ اس امتحان کے بدلے مجھے ایک ایسا انعام ملنے والا ہے جو نہ صرف میری زندگی میں خوشیاں لائے گا بلکہ میری پوری زندگی بدل دے گا، اور میری زندگی بہت ہی خوشگوار طریقے سے گزرے گی۔ لیکن اس انعام کے حاصل ہونے سے پہلے جن مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا مجھے کرنا پڑا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن ان تمام حالات و واقعات کے باوجود میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنی زندگی کو شکر کے ساتھ گزار دیا۔ میں نے ان مشکلات کے وقت میں اپنے تمام رشتہ داروں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہ کی۔ یہ بات میرے سامنے آ گئی کہ واقعی غربت میں انسان کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور میرے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا۔ میرے ایسے خونی رشتہ دار جو پہلے میرے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات رکھتے تھے اور میری ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتے تھے، اب مجھے انہیں معلوم ہوا کہ میرا شوہر 2 مہینے سے لاہور گیا ہوا ہے اور واپس نہیں آیا، اور اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ نہ جانے وہ کب واپس آئے۔ تب ان تمام لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ مجھے تنے تنہا اکیلا اپنے گھر میں رہنا پڑا۔ جس طرح سے میں نے ان 2 مہینوں میں اپنی زندگی کو گزارا، میرے پاس الفاظ نہ تھے کہ میں ان کو بیاں کروں۔ جب میری شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے شوہر کی نوکری تھی، وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی اور ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن مجھے یہ خبر نہ تھی کہ ایک دن ہماری زندگیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی۔ نہ جانے کس بد نظر کی نظر ہماری خوشیوں کو کھا گئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوگا۔ زندگی کے نشیب و فراز وقت میں انسان کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے یا برا۔ وقت اس کو اس طرح گھیر لے گا کہ وہ بے حد تنہا ہو جائے گی۔ اگر اس چیز کا علم ہو تو انسان اپنے آپ کو برے وقت کے لیے تیار رکھے۔ خیر، برا وقت ایک ناگہانی آفت کی طرح ہوتا ہے۔ جب بھی انسان پر آتا ہے تو اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کیسے یہ سب اس کے ساتھ ہو گیا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ یہ 2 مہینے جب میرا شوہر روزگار کی تلاش کے لیے لاہور چلا گیا تو میں بہت ہی بے بس ہو گئی۔ اس نے نہ تو میرا پتہ کیا اور نہ ہی میرے ساتھ رابطہ کیا۔ ہمارے تعاون رابطے ختم ہو گئے، حالانکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جیسے ہی لاہور پہنچے گا مجھے اپنی خیر خیریت بتائے گا، اور جب اس کی نوکری لگے گی تو وہ یہ خبر بھی مجھے دے گا۔ نوکری کی خبر تو دور کی بات، میرے شوہر نے تو مجھے اپنی خیریت ہی نہ بتائی۔ اس نے یہ تک نہ بتایا کہ وہ پہنچ گیا۔ میں دن رات خدا تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعا مانگتی تھی اور سوچتی تھی کہ اے اللہ تو رحم کرنا، نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا، مجھے بتا بھی نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے۔ اس عرصے میں نے کئی بار سوچا کہ میں لاہور کا سفر کروں جاؤں اور اپنے شوہر کو ڈھونڈوں، لیکن میری سوچ وہیں پر ہی رک جاتی تھی۔ جب میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے تو کچھ علم ہی نہیں ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس کمپنی میں کام کرنے کے لیے گیا ہے۔ لاہور کا اتنا بڑا شہر ہے اور میں وہاں کس طرح اپنے شوہر کو ڈھونڈوں گی؟ میں تو کسی بھی جگہ کو وہاں پر نہیں جانتی اور نہ ہی میرا کوئی
ایسا رشتہ دار تھا جس کو میں مدد کے لیے بلاؤں اور وہ دوڑا چلا آئے، تو اسی لیے ایسی سوچیں جب مجھے آتی تھیں تو میں وہیں پر رک جاتی تھی۔ دن رات میں روتی، کیونکہ میرے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میری زندگی کے دن بہت کم ہیں، نہ جانے کب میری زندگی کی شام ہو جائے۔ جب میں اس دور سے گزری تو کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے جب میں مر جاؤں گی تو میرے مر جانے کے بعد میرا شوہر واپس آئے گا، لیکن اس وقت میں نہ ہوں گی۔ یہ باتیں اور مجھے میرے خیال جو اکثر میرے ذہن کو الجھا دیتے تھے، مجھے بہت ہی پریشان کر دیتے ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ واقعی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جب مجھے میرے شوہر کی جدائی کو قبول کرنا پڑا تو مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تکلیف سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو اس کو موت ایک ہی بار آتی ہے، لیکن یہ جدائی انسان کو دن رات تکلیف میں رکھتی ہے اور اس کو جینے نہیں دیتی۔ میرا حال بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ خیر، میری یہ روز کی کہانی تھی۔ دن گزرتے گئے، وقت کہاں رک سکتا تھا، لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے صبح کا سورج مجھ پر کوئی اور مصیبت لے کر آیا ہو۔ ہر صبح، ہر شام مجھے کوئی نہ کوئی نئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں تھک چکی تھی، میں زندگی سے تنگ آ چکی تھی، لیکن ایک امید کی کرن اور ایک جینے کی وجہ جو ہر وقت میرا حوصلہ بڑھا رکھتی تھی، وہ میرے شوہر کی واپسی تھی۔ مجھے اس چیز کا یقین تھا کہ میرا شوہر ایک دن ضرور واپس لوٹ آئے گا، لیکن یہ خبر نہ تھی کہ وہ کب آئے گا، نہ جانے کب میرا امتحان ختم ہونے والا تھا۔ خیر، دیکھتے ہی دیکھتے یہ دن بھی گزر گیا۔ آج شام میں اپنے معمول کی طرح سونے کی تیاری کرنے لگی۔ میں سارا دن گھر پر فری ہوتی تھی، نہ کوئی کھانے پکانے کا کام اور نہ ہی کوئی دوسرا کام تھا جس کو میں کروں۔ آج جب میں سونے لگی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے محلے کے ایک امیر گھر میں جاؤں گی اور ان سے کہوں گی کہ مجھے اپنے گھر میں کام کرنے کی اجازت دیں تاکہ میرے گھر کے افاقی ختم ہو اور میری زندگی آسان ہو جائے۔ اس سوچ نے مجھے ساری رات سونے نہ دیا۔ میری خودداری مجھے اجازت نہ دیتی تھی، لیکن میرے گھر کے حالات، میرے فاقے اور میرا خالی پیٹ مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں صبح سویرے کام ڈھونڈنے کی نیت سے چل پڑی۔ آگے نہیں پتہ تھا کہ مجھے کام ملے گا یا نہیں، لیکن ایک امید تھی کہ مجھے کام ضرور مل جائے گا۔ آج جب میں ایک امیر عورت کے گھر کام کی نیت سے گئی، میں نے اس کے سامنے اپنے تمام حالات رکھے، اس کو بتایا تو وہ میرے حالات سن کر بہت ہی پریشان ہوئی اور کہا کہ ویسے تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ ملازم ہیں اور تمام ملازم اپنا کام درست کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کسی ملازم کی جگہ نہیں ہے، لیکن تمہاری مجبوری کے تحت میں تمہیں کام پر رکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس عورت نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان امیر گھروں میں اونچی اونچی دیواروں کے اندر رہنے والے لوگ اتنے بد کردار اور گھٹیا قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اس چیز کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب اس عورت نے مجھے کام پر رکھتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر بہت ہی بد کردار ہے۔ میں نے کئی خواتین کو ان کی مجبوری کے تحت یہاں پر کام دیا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ بہت ہی نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے اور ان کو مجبور کر دیتا ہے غلط کام کرنے پر۔ اسی لیے میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں تاکہ تم کل کو مجھے بد دعائیں نہ دو، مجھے یہ نہ کہو کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔
یا کوئی ایسی بد دعا نہ دو جس کی وجہ سے میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے۔ اس عورت نے تو بہت ہی آرام سے، سکون سے یہ بات کہہ دی، لیکن اس کی بات کا جو اثر میرے دل و دماغ پر ہوا وہ بہت ہی پریشان کن تھا۔ ابھی وہ عورت مجھ سے یہی بات کر رہی تھی کہ اس کا شوہر آ گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے شوہر کو دیکھا تو میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگی۔ بہت ہی بری نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی نیت خراب ہے۔ میں نے اس عورت سے اجازت لی، اپنے گھر چلی آئی۔ سارا دن میں اسی بارے میں سوچتی رہی، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن ایک عزت جس پر آج تک میں نے کوئی آنچ نہ آنے دی تھی، وہ میرے پاس میرے شوہر کی امانت بالکل صحیح پڑی ہوئی تھی۔ میں کیسے اس کے ساتھ کچھ غلط کر سکتی تھی؟ خیر میرا دن آج بھی گزر گیا۔ رات کو میں سونے لگی، لیکن مجھے یہ خبر نہ تھی کہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ سے نظر نہ ملا پاؤں گی، میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ اس چیز کا اثر میرے دل و دماغ پر ہو گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مجھ پر پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا پہاڑ توڑ دیا تھا۔ در حقیقت کچھ یوں ہوا کہ آج رات جب میں اپنے معمول کے مطابق سو گئی، اچانک سے موسم خراب ہونے لگا۔ ایسا موسم خراب ہوا کہ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا موسم نہ دیکھا تھا۔ شدید ترین آندھی، یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں ہمارے گھر سمیت اڑا کے کہیں لے جائے گی۔ اس کے علاوہ بارش اس قدر تیز تھی کہ پورے گھر میں پانی جمع ہو چکا تھا، اور ان تمام مشکلات کے علاوہ ایک ایسی مشکل اور پریشانی جو ان سب پر بھاری تھی وہ یہ تھی کہ جب میں اکیلی اپنے گھر کمرے میں خدا تعالیٰ سے معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ اس موسم کو صحیح کر دے، میں بہت ہی اکیلی ہوں، تو جانتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو ہی محافظ ہے، میری حفاظت کر مجھے بچا لے۔ تبھی میرے گھر میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے دیوار سے چھلانگ ماری ہو، یعنی کوئی چور میرے گھر دیوار پھیلانگ کر آ گیا تھا۔ اس چیز کا پہلے تو مجھے اندازہ نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میں نے اس شخص کو اپنے قریب دیکھا تو میں چلا اٹھی۔ میں نے چور چور کی آواز زور زور سے لگائی۔ اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ دے دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون تھا، حالانکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کی وجہ سے وہ چور میرے گھر میں آیا ہو۔ خیر میرے گھر میں کیا ہو سکتا ہے، میں خود اس قابل نہ تھی کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکوں۔ کئی دنوں سے میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے، نہ جانے یہ کون مصیبت کا مارا مجھ پر مصیبت بن کر آگ گرا گیا تھا۔ خیر جیسے اس نے میرے منہ پر ہاتھ دیا تو میں نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اس کو دھکا دیا۔ گھر میں پانی تھا تو وہ سلپ ہو گیا، نیچے گرا تو میں نے بہت شور مچایا، لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، لیکن کوئی میری مدد کے لیے نہ آیا، کسی کو بھی میری آواز نہ گئی۔ نہ جانے یہ لوگ کتنے بے حس ہو چکے تھے۔ خیر ان کی کوئی غلطی نہ تھی۔ آندھی کا شور اس قدر تھا کہ کسی کو بھی میری آواز نہ گئی۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر چلتا رہا، میں اس سے بچاؤ کرتی رہی اور وہ مجھے روکتا رہا، پکڑتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک ایسی بات محسوس کی جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آسمان سے جو بادل اچانک ظاہر ہوئے ہیں یہ میری مصیبت کے لیے آئے ہیں، اور مجھے یہ علم نہ تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔
جب میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ کوئی چور نہیں بلکہ کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ دنیا اس قدر ظالم ہو سکتی ہے۔ ایک مجبور اور بے بس عورت کی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ جیسے ہی میں آگے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اس شخص نے کہا کہ وہیں پر رک جاؤ، اگر اپنی عزت چاہتی ہو تو وہیں پر رک جاؤ، اور جو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ وہ کر لو۔ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا کہ تم اپنی اگلی ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گی، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں کتنا کچھ دے سکتا ہوں۔ میرے ساتھ تم کچھ وقت گزار لو، اس کے بدلے منہ مانگی قیمت لے لینا۔ جیسے ہی اس شخص نے اس قسم کے گھٹیا الفاظ میرے سامنے کہے تو میں مزید چلانے لگی۔ میں نے اپنے محلے والوں کو مدد کے لیے بلایا، سب کو بلایا، کہا بچاؤ، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہ کی۔ پہلے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے لوگ میری آواز نہیں سن رہے، لوگوں تک میری آواز پہنچ نہیں رہی۔ لیکن اس واقعے کے بعد جب میں اپنے گھر سے باہر نکلی تو مجھ پر ایک ایسی مصیبت ٹوٹی جس کو دیکھتے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں جب باہر نکلی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو محلے کے تمام لوگ میرے گھر کے سامنے جمع تھے۔ سب کے سب میری آوازیں سن رہے تھے، لیکن انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ آیا۔ یہ میرے محلے کے لوگ جانتے تھے کہ میں اکیلی عورت اس گھر میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں، لیکن کوئی بھی شخص میری مدد کے لیے نہ آیا۔ کسی کو بھی میری تنہائی کا احساس نہ ہوا۔ نہ جانے وہ شخص جو چور بن کر میرے کمرے میں آیا تھا اگر میرے ساتھ کچھ غلط کر لیتا تو یہ لوگ میری آواز سنتے رہ جاتے، لیکن میری مدد کے لیے نہیں آئے۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اگر میری عزت پر کوئی آنچ آئی تو انہی لوگوں کی وجہ سے آئے گی۔ یہ کہیں گے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں بہت ہی بد کردار عورت ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی جب میں نے انسانیت کے پیچھے ایسے روپ دیکھے، اور ان لوگوں کی جب حقیقت میرے سامنے کھلی تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ انسانیت سے میرا اعتبار ایک ہو گیا۔ وہ لوگ جن کو میری مدد کرنی چاہیے تھی، میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، ان لوگوں نے میری مدد نہ کی۔ مجھے بے یار و مددگار اس شخص کے لیے چھوڑ دیا۔ خدا کی مہربانی یہ تھی کہ میں اس کے چنگل سے بچ نکلے، لیکن میری آنکھوں سے بھی پردہ اٹھ گیا۔ میرے تمام محلے والوں کی حقیقت جو تھی وہ میرے سامنے آ چکی تھی۔ خیر ابھی میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ شخص میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ میں اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے جب بات کر رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس کے دیکھنے کا انداز میں پہچان چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کی آنکھیں نوچ لوں، اس کا قتل کر دوں، لیکن میں ایک عورت کیا کر سکتی تھی؟ میں جو خود اپنی تنہائی اور بے بسی سے لاچار ہو کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی، میں اس شخص کو کیسے ہرا سکتی تھی جو شخص مجھ پر زبردستی کر رہا ہو؟ لیکن میں نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا۔ میں نے اس سے لڑائی جاری رکھی۔ میں نے اس کو اپنے آپ کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا۔ میں چاہتی تھی اس کا چہرہ میں دیکھوں کہ اس انسانی چہرے کے پیچھے کس کا شیطانی چہرہ ہے
جس کی وجہ سے اس نے نقاب کیا ہوا ہے۔ جیسے اس نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، جس کی وجہ سے اس کا پردہ اتر گیا، یعنی جس کپڑے سے اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا وہ کپڑا کھسک گیا۔ اس اندھیری رات میں نے اس ظالم کا چہرہ پہچان لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ پہچانا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اس قسم کا گھٹیا اور بد کردار ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے بھوک اور پیاس کی زندگی کو بہتر سمجھا، جس کی وجہ سے میں نے گھر میں فاقے اور مرنے کو بہتر سمجھا، اسی نے آج خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے مجھ پر اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور مجھے ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس کی بیوی کے پاس میں 1-2 دن پہلے گئی تھی، اس نیت سے کہ وہ مجھے اپنے گھر میں ملازم رکھ لے۔ میں ان کے گھر کام کاج کرنے کی نیت سے گئی تھی۔ اس کی بیوی نے مجھے اس کے کردار کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کام کاج کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ لیکن یہ اس قسم کا گھٹیا شخص ہے کہ وہ وہیں پر ہی مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میرے گھر تک آ گیا۔ مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو میں بھاگنے کی کوشش میں لگ گئی۔ تھپڑ تو میں اسے پہلے ہی مار چکی تھی۔ میرے تھپڑ سے اس کا ایک پاؤں پھسلا تو وہ دیوار پر جا لگا۔ ابھی وہ اپنا ہوش سنبھالنے ہی والا تھا کہ میں بھاگ نکلی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سارے محلے والے میرا تماشا بہت ہی مطمئن ہو کر دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص جس کو ان لوگوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ اس شخص کو خوب مارنا چاہیے تھا اور میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس کے برعکس یہ لوگ بہت ہی مطمئن ہو کر میرا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ تو بھاگ گیا، مجھے دیکھتے ہی یہ لوگ بھی اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن میں وہیں باہر بیٹھ گئی، خوب روئی، خدا تعالیٰ سے مدد مانگی۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت بارش تھوڑی سی تھم چکی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا اس قدر تھی کہ دل کو سکون ہو رہا تھا۔ لیکن میری دنیا اجڑ چکی تھی، مجھے کوئی بھی چیز سکون نہ دیتی تھی۔ میں اتنی بے بس ہو چکی تھی کہ دل کرتا تھا ابھی کے ابھی مر جاؤں، لیکن میں نے اپنے آپ کو ہمت دلائی، وہاں سے اٹھی، گھر اندر واپس آئی، بہت ہی ڈر رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص دوبارہ تو نہیں آ گیا یا کہیں چھپا تو نہیں ہوا، لیکن وہ بھاگ گیا تھا۔ میری زندگی برباد کر کے وہ شخص بھاگ گیا تھا۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، اندر کمرے میں نہ گئی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شخص مجھے دوبارہ مارنے کے لیے نہ آ جائے۔ باہر صحن میں پوری رات میں نے بے یار و مددگار ایک مسافر کی طرح ایک منزل کی تلاش میں گزار دی۔ آسمان کی طرف دیکھتی تو زمین کی طرف دیکھتی، کبھی خود کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کی واپسی کے بارے میں دعا مانگتی۔ بس پوری رات میرا یہی حال تھا۔ کبھی بارش رک جاتی تو کبھی تیز بارش ہونے لگتی۔ جیسے ہی بارش ختم ہوتی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پڑتی۔ ساری رات میں خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور قدرت کو دیکھتی رہی، لیکن میرے اندر ایک طوفان جس کو میں باہر آ کر گراتی تو یہ لوگ جنہوں نے میرا تماشا دیکھا تھا یہ جل کر راکھ ہو جانے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ اے خدا تو ان کو ہدایت دے، تاکہ اگر کل کو میری جگہ کوئی اور عورت اس مقام پر ہو تو یہ لوگ اس کے ساتھ یہی سب کچھ نہ کریں جو میرے ساتھ کیا ہے، کیونکہ ہر عورت میں اتنی ہمت نہیں ہوتی
خدا تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ تھی۔ میں تو بچ گئی، لیکن ان لوگوں کو ہدایت دے تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ خیر، میں اسی طرح خدا تعالیٰ سے رات بھر کلام کرتی رہی، اپنے آپ میں باتیں کرتی رہی، 1 منٹ کے لیے بھی میری آنکھ نہ لگی۔ جب اذان آئی میں اٹھی، میں نے نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، رو رو کر دعا مانگی۔ اس کے بعد میری آنکھیں بالکل خشک ہو چکی تھیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب آنسو ختم ہو گئے ہوں۔ میری آنکھ کا پانی بالکل خشک ہو گیا تھا۔ نیند کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک پڑھا اور تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے جب لیٹی تو نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی۔ یہ ایک ایسی نیند تھی جس میں میں اپنے آپ کو بے ہوشوں کی طرح محسوس کر رہی تھی، اور اسی بے ہوشی کی عالم میں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس خواب میں بہت ہی مطمئن ہو گئی۔ اس خواب کو دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے رات بھر میں نے خدا تعالیٰ سے کلام کیا ہے۔ یہ خواب اسی کے بدلے، یعنی جو ابا مجھے دیا گیا تھا، میں بہت ہی خوش ہو گئی۔ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں پوری رات کی بے چینی اور اسی رات کے واقعے کو بالکل بھلا چکی تھی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خدا کی رحمت میرے ساتھ ہے اور جلد ہی مجھے اس چیز کا انعام ملنے والا ہے۔ کیونکہ جب ظلم کی انتہا ہو جائے تو تب انسان کو ایک ایسا انعام ملنے والا ہوتا ہے جس پر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت خواب دیکھا۔ یہ خواب وہ تھا جس میں مجھے اپنی منزل مل چکی تھی، جس منزل کی تلاش میں کئی عرصے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ وہ منزل مجھے بہت ہی خوبصورت انداز میں مل چکی تھی۔ ایک ایسا منظر میں نے اس خواب میں دیکھا جس کو میں صرف خواب ہی تشبیہ دے سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ خواب ضرور حقیقت ہوگا، لیکن یہ علم نہ تھا کہ بہت جلد یہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ جب میں بہت ہی گہری نیند میں چلی گئی تو میں نے نیند کے عالم میں یہ خواب دیکھا کہ میرے دروازے پر کوئی آتا ہے۔ میں دروازہ بجنے کی آواز سن کر جب دروازہ کھولنے کے لیے جاتی ہوں تو بالکل حیران رہ جاتی ہوں، اور اس دروازے پر ایک بہت ہی اعلیٰ شان گاڑی موجود تھی، اور اس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو دیکھ کر میں بے انتہا خوش ہو جاتی ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں انہیں اپنی زندگی میں سب کچھ ہی حاصل کر لیا ہو۔ مجھے یہ تو علم نہ تھا کہ اس گاڑی میں وہ شخص کون تھا۔ ابھی وہ اترا نہ تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، لیکن یہ خواب مجھے شیشے کی طرح یاد رہ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس گاڑی میں بیٹھنے والا شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا شوہر ہی ہوگا۔ یہ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر ایک دن ایسے ہی میرے پاس گھر واپس آ کر آئے گا، لیکن یہ خبر نہ تھی کہ یہ کام میرے ساتھ بہت ہی جلد ہونے والا ہے۔ میں اسی طرح اپنی زندگی کے فاقوں میں مصروف تھی کہ اچانک ایک دن مجھے بے حد بھوک لگنے لگی۔ بھوک سے بہت ہی برا حال تھا۔ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہ تھا۔ میں کئی دنوں سے فاقے کر رہی تھی۔ آج تو میرے پاس باسی روٹی بھی نہ تھی جس کو میں پانی میں ڈبو کر کھا لیتی اور اپنا پیٹ بھر کے دن گزار لیتی۔ گزارا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی موجود نہ تھا۔ تبھی میں نے اپنے محلے دار کے گھر کا رخ کیا، ان سے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو ان کی ایک چھوٹی بیٹی جس کو میرے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، وہ میرے لیے اپنے گھر سے باسی روٹی اٹھا کر لے آئی۔ جیسے اس نے مجھے روٹی دی، میں روٹی کو دیکھ کر
بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ خدا تمہارے نصیب اچھے کرے۔ یہ کہتے ہی میں روٹی کو لے آئی، لیکن وہ روٹی کئی دنوں سے باسی لگ رہی تھی۔ میں نے اس پر بھی صبر کیا اور شکر ادا کیا۔ اس روٹی کو میں نے پانی میں ڈبو ڈبو کر کھایا۔ ابھی میں نے چند ہی نوالے کھائے تھے کہ اچانک میرے گھر کا دروازہ بجا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی میری مدد کرنے والا آیا ہے، یا پھر میرے رشتہ دار ہوش میں آ گئے ہیں اور میری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچا تو فوراً ان کے وہ چہرے میرے سامنے آ گئے جب میں ان سے مدد مانگنے کے لیے گئی تھی، جب میں ان لوگوں کے گھروں میں گئی تھی، کہا تھا کہ میری مدد کرو۔ میرا شوہر کئی عرصے سے لاہور میں ایک کمپنی کے ساتھ نوکر کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ واپس نہیں آیا۔ اگر تم لوگ میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو بے شک مجھے تھوڑا سا ادھار دے دو، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو میں تم لوگوں کو واپس کر دوں گی۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں نے میری طرف سے نظریں پھیر لیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ہی اپنے بہن بھائی تھے۔ میں ہر اپنے رشتہ دار کے گھر گئی، مدد کی اپیل کی، لیکن کسی نے میری مدد نہ کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنی چھوٹی چھوٹی بہن فاریہ کے گھر گئی، میں نے فاریہ سے مدد مانگی۔ میں نے کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکھی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خدارا میری مدد کرو، مجھ کچھ کھانے کے لیے دے دو، یا اپنے محلے میں کہیں میرے کام کی بات کر لو۔ میں لوگوں کے گھروں میں عزت سے کام کاج کرنا چاہتی ہوں، خود کما کر کھانا چاہتی ہوں، تم لوگوں پر میں بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ لیکن میری بہن نے جو الفاظ مجھے کہے ان کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہن نہ صرف میری مدد کرے گی بلکہ مجھے ان الفاظوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے جب میری بہن نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اپنے محلے میں کوئی کام نہیں دلوا سکتی، کیونکہ اس محلے میں میری بہت عزت ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے آنے سے میری عزت نیلام ہو اور لوگ یہ سوچیں کہ اس کی بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم کبھی بھی لوٹ کر میرے پاس دوبارہ نہ آنا۔ تو میں بہت ہی بے بس اور مجبور ہو گئی۔ نہ جانے میں نے کتنی امید لے کر اپنی بہن کے گھر گئی تھی، اس نے بھی میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں جب واپس آئی سارا راستہ روتی ہوئی آئی۔ مجھے ان لوگوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے حقیقی بہن بھائی ہیں۔ میرے ماں باپ کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی۔ ایسا کون سا ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو ان مشکلات میں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ مجھے یقین تھا کہ میرے ماں باپ مجھے اس طرح بے یارو مددگار نہ چھوڑتے۔ جب میں اپنے بھائیوں کے پاس گئی، ان سے مدد کی اپیل کی، اپنی جائیداد میں سے ہی حصہ مانگا جس پر میرا پورا حق تھا، تو میرے بھائیوں نے نہ صرف میرا حصہ دینے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے اس طرح ذلیل و خوار کیا کہ میں دوبارہ ان کے در پر نہ گئی۔ میں نے اپنے دن بھوکے رہ کر تو گزار لیے، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے دروازے پر لوٹ کر نہ گئے۔ ان لوگوں کی طرف سے جس ذلت و رسوائی کا مجھے سامنا کرنا پڑا اس کو میں کبھی نہ بھول سکی۔ خیر، یہ خیال مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ دروازے پر میرے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ جو لوگ مجھے بے یار و مددگار دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں
وہ کیوں خود چل کر میرے دروازے پر آئیں گے؟ خیر میں نے روٹی کے اوپر پلیٹ دی، پانی کو ڈھانپا اور اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ دیکھ سکوں دروازے پر کون ہے۔ میں قدم آگے بڑھا رہی تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اپنے قدم اٹھا نہیں پا رہی ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے شاید کوئی نئی مصیبت میرے دروازے پر آئی ہے، کیونکہ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اچانک مجھ پر ناگہانی مصیبت نہ ٹوٹ پڑے، کیونکہ میرے پاس اور ہمت اور حوصلہ نہ تھا۔ میں بالکل خالی ہو چکی تھی، اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ظاہری طور پر تو میں زندہ تھی، لیکن میرا دل اور اندر کے تمام اعضاء مردہ ہو چکے تھے۔ خیر حوصلہ رحمت بڑھاتے ہوئے میں دروازے کے پاس گئی۔ آہستہ آہستہ سے میں نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت ہی بڑی کار کھڑی تھی۔ یہ کار بالکل میرے دروازے کے آگے تھی۔ اس کار کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اتنی بڑی کار اپنی زندگی میں نہ دیکھی تھی۔ مجھے اس کار کو دیکھتے ہی اچانک کچھ یاد آیا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ وہی کار ہے جس کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص میری مدد کے لیے ضرور آیا ہے۔ وہ خواب جو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، شاید وہ میرا پورا ہونے والا ہے۔ بہت ہی ایسے خیال مجھے آنے لگے۔ مجھے ابھی تک علم نہ تھا کہ اس کار میں کون آیا ہے۔ خیر میں غور سے اس کار کے اندر دیکھنے لگی، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کار میں سے کوئی اتر رہا ہے۔ جیسے ہی ایک شخص اس کار میں سے اترا اور اس کو میں نے دیکھا تو یہ منظر دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حیرانیوں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا ہی شوہر تھا، جو کئی عرصہ پہلے لاہور میں روزی کمانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں وہیں سجدے میں گر گئی، خدا کا شکر ادا کیا اور سوچنے لگی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا خواب پورا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی میں سجدے میں گری، خدا کا شکر ادا کیا، تو میرے شوہر نے آ کر مجھے حوصلہ دیا اور مجھے اٹھایا اور کہا کہ دیکھو، تمہارے شوہر ایک کامیاب بزنس مین بن کر آئے ہیں، نہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میں نے بہت ترقی کر لی ہے۔ مجھے تو جیسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا۔ ایک وہ دن تھا جب میں اپنی زندگی سے بالکل ہار چکی تھی۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ میری غربت ایک دن مجھے موت سے ملا دے گی، لیکن میں بھول چکی تھی کہ مجھے اس صبر کا انعام بھی ملنا ہے۔ یہ ایک ایسا انعام تھا جس کے بارے میں پہلے ہی خواب دیکھ چکی تھی۔ یہ وہی خواب تھا اور یہ وہی تمنا تھی جس کے لیے میں نے برسوں آرزو کی تھی، اور آج یہ تمنا پوری ہو چکی تھی۔ میں فوراً اٹھی، اپنے شوہر کے گلے ملی، اس کے ہاتھ چومے۔ دل ہی دل میں بہت خفا تھی کہ انہوں نے میری خبر نہ لی، میری خیریت نہ پوچھی، لیکن میں اب ان سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اپنے شوہر سے ملتے ہی میں اس کار کی طرف بڑھی جس پر میرا شوہر آیا تھا۔ بہت ہی اعلیٰ شان کار تھی۔ خیر میں اپنے شوہر کو اندر لے آؤں۔ میں تو اچانک اپنے شوہر کی واپسی کی وجہ سے حیران تھی، لیکن جب میرا شوہر اندر آیا، اس نے میرے گھر کے حالات دیکھے، وہ باسی روٹی اور پانی دیکھا تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو گیا۔
اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا کہ اس نے جو عرصہ اپنی خبر نہ دی اور نہ ہی میرے خرچے کے لیے پیسے بھیجے، تو اس کے پیچھے اس کی بیوی کو کتنی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی بہت ہی صابرہ ہے۔ خیر، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے اس کو پانی دیا، گھر بٹھایا، فوراً ہی اس نے کہا کہ اس گھر سے چلو، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے لیے بہت حیران کن تھے۔ میں غور سے اس کو دیکھی جا رہی تھی۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، لاہور میں مجھے ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں بہت اچھی جگہ مل گئی ہے۔ شروع میں تو میں بہت ہی مشکلات میں رہا، بہت ہی کام تھا جس کی وجہ سے میں تم سے رابطہ نہ کر سکا۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں بہت ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب تمہارے اچھے دن آ چکے ہیں تو میرے ساتھ چلو لاہور۔ میں ایک بڑی کمپنی میں مینیجر لگ چکا ہوں۔ اس کمپنی کے یہ اصول ہیں کہ وہ اپنے مینیجر کو تمام سہولیات میسر کرتے ہیں۔ میرا کھانا پینا، میڈیکل، یہ کار، اس کا پیٹرول، ایک بہت ہی بڑا گھر، سب کچھ میرے نام ہے اور سب کچھ فری میں ہے۔ اب تم میرے ساتھ چلو، ہم وہیں ایک بہت ہی خوشگوار زندگی بسر کریں گے۔ جو مشکلات تم نے اٹھائی، ان تمام مشکلات کو بھول جاؤ کہ کبھی تم نے اس گھر میں زندگی گزاری تھی۔ میرے شوہر کے یہ الفاظ جو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، میرے ہوش و حواسوں کو کھو رہے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت ایک دم سے بدل جائے گی۔ ایک ایسی عورت جو کئی دنوں سے گھر میں بیٹھے فاقے کیے جا رہی ہو، کئی طرح کے الزامات اس پر لگائے گئے ہوں، اس کے بہن بھائی مشکل حالات میں اس کا آ کے ساتھ چھوڑ گئے ہوں، اس پر قسمت اتنی زیادہ مہربان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس چیز کا مجھے اب یقین ہو چکا تھا۔ خیر، میں نے اپنے شوہر کو ساری کہانی سنائی۔ اس سے کہا کہ تمہاری ناہید بہت ہمت والی ہے، تم نہیں جانتے کہ کن مشکلات کا سامنا میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو تمام اپنی گزری ہوئی کہانی سنائی، ایک ایک دن کا حال دیا، جس طرح سے میری زندگی گزری، وہ تمام باتیں میں نے اس کو بتائیں۔ ابھی میں اس کو بتا رہی تھی کہ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ جو غم میں نے حقیقت میں گزارے تھے، ان پریشانیوں کے بارے میں میرا شوہر سنتے ہی رونے لگ گئے، میں بھی ساتھ روتی رہی۔ خیر، ہم دونوں نے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم اب اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ میں نے لاہور جانے کی تیاریاں کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے شوہر سے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر وہ بہت ہی حیران ہوا، کیونکہ میں چاہتی تھی میں جب یہاں سے جاؤں تو سب لوگوں کو مطمئن کر کے جاؤں، سب لوگوں کو بتا کے جاؤں کہ جن لوگوں نے مجھے میرے مشکل وقت میں ٹھکرا دیا تھا، آج وہ اپنی زندگی میں کس قدر کامیاب ہو گئی ہے۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے محلے والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر واپس آ گیا ہے، مٹھائی بانٹنا چاہتی ہوں اور خوشی کرنا چاہتی ہوں، تو میرے شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، ابھی بھی تم ان لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتی ہو جن لوگوں نے تم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ میں نے کہا کہ یہی تو اصل زندگی کا اصول ہے کہ ان لوگوں کو پچھتاوا دیا جائے، بے وقوفوں کو پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑنا چاہیے، تاکہ ساری زندگی وہ اپنے کیے پر پچھتائیں اور دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر ایک ہوٹل بک کروائی اور تمام رشتہ داروں کو
محلے والوں کو خصوصاً اپنے بہن بھائیوں کو کھانے کی دعوت دی اور سب کو کہا کہ لازمی آنا ہے۔ تمام لوگ ہوٹل کی دعوت سن کر بہت ہی حیران ہو گئے، کچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ان کو ہوٹل پر دعوت دے رہی ہوں۔ خیر شام کا وقت تھا، بہت ہی سہانا منظر اور ہوٹل کی خوبصورتی جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک بہت ہی ریشمی اور خوبصورت قسم کی ساڑی میں نے زیب تن کی ہوئی تھی، اسی کلر کا سوٹ کوٹ 3 پیس سوٹ میرے شوہر نے پہنا ہوا تھا۔ بہت ہی سلیقے سے تمام کام میں نے سر انجام دیے۔ اس وقت میں نے سب کو بتایا کہ میرا شوہر بہت ہی مال و دولت کے ساتھ گھر واپس لوٹ آیا ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ لاہور میں ہمیں بہت بڑا گھر مل چکا ہے۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے جا رہی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو معاف کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مجھ سے معافی مانگے۔ میں خود اچھے اور نیک نیت سے آپ سب لوگوں کو معاف کر چکی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو پچھتاوے کی زندگی دیکھ کر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی، لیکن آپ لوگ مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ میں نے آپ سب کو معاف کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاہور جا رہی ہوں اور ایک بہت ہی خوبصورت زندگی کا آغاز کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری اس کامیابی پر بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ جیسے ہی یہ بات میں نے تمام لوگوں کو کہی تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کسی کو بھی یقین نہ ہوا۔ میں نے مزید بتایا کہ میرے شوہر کی نوکری لگ چکی ہے، وہ بہت ہی بڑی کمپنی میں مینیجر لگ چکا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت سے اب میری زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو چکی ہیں۔ جن جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں ان کو سچے دل سے معاف کر چکی ہوں۔ یہ پارٹی، یہ دعوت میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھی۔ آپ سب انجوائے کریں۔ بہت ہی لذیذ کھانے، کئی قسم کے کھانے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ وہ کھانے کھا کر یہاں سے چلے جائیے گا۔ یہ کہتے ہی خدا حافظ کرنے لگی میں اور کہا کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ میں نے اس ہوٹل کا بل پے کر دیا ہے، آپ لوگ جب چاہیں یہاں سے چلے جا سکتے ہیں، لیکن کھانا ضرور کھا کر جائیے گا۔ یہ کہتے ہی میں نے خدا حافظ کیا، اپنے شوہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور ایک نچلی منزل کی تلاش میں نکل پڑی۔ جیسے ہی میں گئی، میرے بہن بھائی آگے آ گئے، مجھ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی، ہم نے تمہاری مدد نہ کی، حالانکہ ہمیں تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی، ہمیں معاف کر۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو رونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ مزید میں نے ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو معاف کر چکی ہوں اور میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ میرا مزید اب اس جگہ پر گزارا نہیں ہو سکتا جہاں پر انسانیت مر چکی ہو۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے بہن بھائیوں کا ہاتھ پیچھے کیا اور آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی ہم آگے گئے تو ایک بہت ہی بڑی کار جس پر میرا شوہر آیا تھا، وہ کار ہمارے آگے آئی، جس پر میں اور میرا شوہر سوار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کی زندگیوں سے چلے گا۔ مجھے یہ علم تھا کہ یہ لوگ بہت ہی حیران ہیں، اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں، لیکن اب میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی علم نہ رہا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ لوگ کیسے ہیں، زندہ ہیں، مر گئے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔
میرے بچے جوان ہو گئے، ان کی میں نے وہیں لاہور کے مقامی لوگوں کے ساتھ شادیاں کر دیں، وہ بھی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔